نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے روغن بادام چاہیے، پستے چاہیے، بادام چاہیے، روٹی چاہیے، گھوڑے چاہیے، باغات چاہیے، آپ کو میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على، ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا، بال کندھا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال کہندا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا جناب، ہاں جی، انہاں دی ویکھن دا انداز کیویں تے انہاں دے چلن دا انداز کیویں، انہاں دے رہن دا انداز کیویں، انہاں دے کافراں نال گل کرن دا انداز کیویں، انہاں دا کھان دا انداز کیویں۔ کیوں جی؟ حذیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخوان تے بیٹھے، ہزاراں نعمتاں پئیاں، روٹی کھاندیاں لقمہ نیچے گر گیا تے آپ جدوں چکن لگے تے نال والےاں نے کیا حضور اے کام نہ کرو، کہ ایک ہی کہن گے کہ نہ روٹی کدی نہیں ویکھی، یہ تھلو لقمے چاہ کے کھاندے، اسی تے انہاں واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے، تے آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لحاظ علوما کا، فرمایا آپ چلیا میں انہاں واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دیواں۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، کیوں جی؟ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ فرمایا تیری نگاہ ہی غلامہ والی، تو کدوں کہ ویکھیا کہ محمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگی دارالحدیث کنج بنائے، تو سدا بڑے بڑے مدارس تے جناب اجاڑنا چاہتے ہو، بڑے بڑے مدارس سے تسی اپنے گند داخل کیتے، ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ۔ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے تے وقت آ کے دسے گا نہ کڑیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھیا، کیوں جی؟ کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند، کیا فائدہ کچھ اور بھی کہہ کے بنوں معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی یہ نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ کہنا میں کہندا میرا پہلے بھی بڑے ناراض ہیں تہذیب دے فرزند، کہنے لگا میں انہاں دا ہور ہے نا میرے خلاف بک بک، یہ میرے خلاف لوگ نہیں کرتے بک بک، اقبال کہندا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں، کیا فائدہ کچھ کہا کہ او بھی بنوں معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند۔ کہتا ہے تہذیب دے بندے پہلے بھی، لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند۔ ہاں کہتا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے
تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلماناں نہ زیبت کافریہ. اقبال کہندا جدوں مسلماناں دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوئے مسلماناں دی دھی تینوں اے زیب ہی نہیں دیندی، اے کافراں دی اداواں تو کیویں اپنا لئیاں؟ مسلمانوں دیا دیاں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلا. اقبال کہندا جی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. کہنا میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دے من ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹرن ایک قیمتی ہے. سارا کچھ تو تسی تباہ کر چھڑیا ہے، تو کی چھڑیا تسی جناب، کی پڑھایا تسی تے جناب 12-14 کلاساں پڑھا کے منڈے نو جناب تسی تے نماز بھی نہ سکھا سکے، تسی تے جناب وہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہ سکھا سکے، تسی تے منڈے نو جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے، تسی تے بھی نہ دس سکے کہ وضو دے فرض کتنے، تیمم کس کو کہتے ہیں. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں، وہ شیر نہیں، وہ تے لومڑی ہے. ہاں جی فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے وڈا شیر ہوندا، ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی وہ تو شہنشاہ ہوندا، وہ تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او دے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو، انہاں نوں تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر، تے جا کے میدان او دے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن، تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہا جے تے صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑیاں تو تے خچرا تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا، انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی، انہیں کہا جی چلیے بس اتنی گل ہے جناب. قبر وچ اتنی جگہ ہے، ہسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. ہسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. بندے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سگ سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. اس واسطے اتنی ساری لبنی جا او بھی قسمت والے نو لبنی، او بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے، ورنہ گور کن تے دھڑال کر کے سٹ دین. پھر قبر جنہ دی جیوے ہو اور قبر پھر انہاں دی جینی جنہ حضور نال وفا کی تھی. ہاں پھر رسول اللہ نال جنہ وفا کی تھی تے اسی تو انہوں او راہ لا رہے ہیں. نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث. دوسرا انہاں مدرسے کھولے، بند نہیں کیتے، مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں. چھاپ تے مراد لکھوا مطلب تسی کہو جی اس ویلے چھاپے خانے کتے ہوندے سن، اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھدے سن. تیسری بات نور الدین زنگی نو ستیاں رسول اللہ نے جا کے جگایا، فرمایا اٹھا ہے میری ناموس کے لیے. کیوں جی ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسے دا کردا، کوئی تعلق ہوئے تو کرنا. ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا، ایویں نہیں کردا جی فلانا نہیں کردا میں آکھا نہیں کردا تو روے اپنی قسمت نو. کیوں جی تے شکر کرن لبیک والے جڑے دیہڑی راتی لبیک دا نعرہ لاندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. تسی کتنے خوش نصیب ہو ہر ویلے تجدید عہد کر دیو. کیوں جی تجدید وفا کر دیو. تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے نا تین وجہ تو نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا. آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے. پھر نور الدین زنگی پھر این اپنا دامن کر کے نا کمیز این چک کے تے پورے مدینہ پاک دی گلیاں این پھریا سی، اپنی فوج نال روندا سی حضور تسی مینوں اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا. حضور میں تے اس کوئی نہیں سی قابل، حضور تسی مینوں آ جگایا، حضور تسی میرے اس کام واسطے منتخب کیتا.